حضرت نوح علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو نوح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی گمراہ قوم کی سرکشی اور اذیت رسانی پر 650 برس تک نوحہ کیا۔ مختلف حدیثوں اور روایتوں میں آپ کا نام عبدالعلیٰ، عبدالملک، عبدالشکور، عبدالغفار اور سکن بتایا گیا ہے۔ آپ گداز جسم، بلند و بالا قد کے انسان تھے، چہرہ پتلا، قدر لمبا، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی تھی۔ خدا نے آپ کو 2500 سال کی زندگی عطا کی، لیکن اس عمر میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ کب منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ کسی روایت میں 850 برس، کسی روایت میں 840 برس، کسی میں 807 برس، کسی میں 400 برس، کسی میں 250 برس تحریر کیا گیا ہے۔ تبدی میں صرف 50 سال تحریر ہیں، جو میرے خیال میں کتابت کی غلطی کا شاخسانہ ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے 650 سال تک تبلیغی خدمت انجام دی، لیکن چونکہ آپ قبیلے کی اولادوں پر مبعوث ہوئے تھے جو ابتدا ہی سے گمراہ، سرکش، آتش پرست، زناکار، جرائم پیشہ اور نافرمان تھی، اسی لیے آپ میں تبلیغی کوششوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا اور آپ کے متقدمین کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ آپ پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔ قبل نبوت بھی آپ اپنے باپ دادا کی مذہب پر تھے اور انتہائی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، مبارد اور خدا پرست تھے۔ اپنی قوم کی ایذا رسانیوں سے پریشان ہو کر آپ نے ان کی علیحدگی اختیار کر لی اور کوفے کے قریب سمت فرات کے کنارے ایک غیر آباد مقام پر رہتے تھے اور وہیں ہمہ وقت خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ علامہ مجلسی ابن داؤد کے حوالے سے رقم دراز ہے کہ جب آپ کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر گیا تو آپ کی خدمت میں جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم گوش و نشین کیوں ہو؟ تم باہر نکلو اور بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا، یہ قوم بہت بیکار ہے، نہ میری سنتی ہے، نہ میری طرف رخ کرتی ہے اور نہ مجھے پہچانتی ہے۔ جبرائیل نے فرمایا، اگر یہ لوگ نرمی سے راہ پر آ جائیں اور آنے کو تیار نہیں ہیں تو ان سے جہاد کرو۔ آپ نے فرمایا، میں ان کے مقابلے میں جہاد کی طاقت پر توانائی نہیں رکھتا۔ جبریل نے کہا، اگر خدا طاقت و توانائی عطا کر دے تو جہاد کرو گے؟ آپ نے فرمایا، یقیناً میں جہاد کروں گا۔ اس پر جبریل نے کہا، اے نوح، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اس وقت اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بات سلام کے کہا ہے کہ میں نے تمہیں طاقت و توانائی دے کر نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے، اب تم تبلیغ کے لیے گوشہ چھوڑ کر میدان میں نکلو اور فریضۂ نبوت ادا کرو۔ خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ نوح علیہ السلام عزم و ہمت کے ساتھ ایک سفید عصا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خدائی طاقتوں کو سمیٹ کر تبلیغ کی غرض سے ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے جہاں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، آتش پرستی میں مشغول تھے اور آگ بھڑکتا رہی تھی۔ نعرہ توحید بلند کیا اور فرمایا، اے گمراہ قوم کے لوگو، آزاد ہو جاؤ کہ تم نے شیطانی جامہ پہن رکھا ہے، حقیقی خدا سے منحرف ہو کر آپ کے بتوں کی پرستی کر رہے ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خدائے وحدود تشریق کی اطاعت کرو۔ میں تم سے یہی اقرار لینے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تم پر نبی مقرر کیا ہے، مگر بدبختوں نے ایک نہ سنی، حالانکہ ان پر ہیبت طاری ہوئی اور ان کا آتش کدہ گل ہو گیا۔ آتش کدہ کے گل ہونے اور حضرت نوح کی اس دلیرانہ گفتگو سے ایک طرف تو آتش پرستوں پر خوف و ہراس اور سراسیمگی کے آثار طاری تھے اور دوسری طرف امورہ بنت حمدان نامی یہ حسین و جمیل دوشیجہ پر ان کلمات کا یہ اثر ہوا کہ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں۔ اس کا ایمان لانا تھا کہ پوری قوم، پوری بستی بلکہ گرد و نواح میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ امورہ کا خوفزدہ باپ اس پر اس قدر بے رحم ہوا کہ اس نے بیٹی کو قید کر ایک کمرے میں بند کر دیا کہ جب تک وہ اپنے اس فعل پر توبہ نہیں کرے گی اس کا کھانا پانی بند رہے گا، وہ زندہ رہے خواہ مر جائے۔ رفتہ رفتہ امورہ کا 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور جب دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ پہلے سے بہتر حالات میں تھی اور اس کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا۔ لوگوں نے استغرابانہ لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ سال بھر تک بغیر کھانے اور پانی کے کیسے زندہ رہی؟ اس نے کہا کہ جب بھوک اور پیاس سے میری جان لبوں پر آ گئی تو زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو میں نے نوح کے پروردگار سے دعا کری اور مجھے بہتر سے بہتر کھانا و پانی ملنے لگا۔ باعجاز حضرت نوح علیہ السلام میرے کمرے میں آتے تھے اور مجھے سیر و سیراب کر کے چلے جاتے تھے، اسی لیے میں تنومند اور تندرست ہوں۔
یہی امور آباد میں حضرت نوح علیہ السلام کی جوزیت میں داخل ہوئی اور ان کے بدن سے سام کی ولادت عمل میں آئی۔ بہرحال امورہ بنت حمران کے یہ معجزہ نما واقعات بھی قابل کی اولادوں پر اثر انداز نہ ہوئے، کیونکہ یہ پوری قوم ابتدا ہی سے آتش پرست و بت پرست تھی۔ مستضات یہ ہے کہ ان کے حضرت شیش کے قوم کے لوگوں نے بھی اختلاف کر لیا تھا اور ان کے ساتھ بھی انسانیت سوچ حرکتوں اور برائی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ آتش پرستی، بت پرستی، زناکاری، آبرو ریزی، شراب خواری اور بدعملی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ پھر شیطان بھی ان بدکاریوں میں ان کا معین و مددگار تھا۔ اسی لیے اس وقت کا پورا انسان معاشرہ برائیوں اور بدعمالیوں کے سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ حضرت نوح 650 سال تک اس قوم کی اصلاح کے لیے سرگرداں و پریشان رہے، اور جب زمین پر ان کی قوم کے گناہوں اور معصیت کا بوجھ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا، تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فریاد کیا کہ اے پروردگار، اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرما اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی فریاد سن لی، لیکن اس کے ساتھ ہی جبریل کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اے نوح علیہ السلام، تم اپنی قوم کو میرے عذاب کی خبر بھی دیتے رہو اور انہیں راہ پر آنے کا موقع بھی فراہم کرتے رہو۔ اس پر نوح علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ فی الحال عورتوں کو اقیمہ کر دیا جائے تاکہ وقت عذاب بچے محفوظ رہ سکے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کی، عورتوں کو اقیمہ کر دیا اور ان کا بچہ جننا بند ہو گیا۔ اس کے بعد حکم الہی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کے بارے میں مطلع کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا اور خدا نے انہیں کشتی کی تیاری کا حکم دیا۔ کشتی کی تیاری، روایتوں میں ہے کہ جبریل آسمان سے کچھ درختوں سے پودے لے کر آئے جنہیں حضرت نوح نے لگایا، ان کی دیکھ بھال اور آبیاری، اور جب 40 سال میں اس کے درخت تیار ہوئے تو انہیں کاٹ کر یکجا کیا گیا، اور 120 برس میں یہ عمل 3 بار دہرایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان درختوں کے بیج بوتے رہے اور تیاری پر 40 سال کے بعد انہیں کاٹتے رہے۔ آخرکار خدا کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، ان درختوں سے 1,24,000 تختے تیار کراؤ۔ اس حکم ربانی پر نوح عمل پیرا ہوئے اور تقریباً نصف صدی کی محنت اور ذافشانی کے بعد جب تختوں کی تعداد مکمل ہو گئی تو پھر حکم ہوا ان تختوں پر تمام انبیاءوں کے نام لکھ دیے جائیں۔ یہ کام جبریل کی مدد سے شروع ہوا اور انبیاءوں کے اسما گرامی نام لکھے جانے لگے، لیکن دوسرے دن حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے دن جو نام تختوں پر لکھے جا چکے تھے وہ محو ہو چکے ہیں۔ وہ حیران اور پریشان ہوئے اور دوبارہ ان ناموں کو پھر لکھا۔ تیسرے دن پھر مٹ گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سخت فکرمند تھے۔ وحی آئی، اے نوح، تم انبیاؤں کے ناموں کو لکھنے کا آغاز میرے نام سے کرو اور میرے حبیب محمد کے نام پر خاتمہ کرو۔ چنانچہ اس غیبی تعلیم کی روشنی میں جناب نوح علیہ السلام نے ابتدا کی، اور جب اب تمام انبیاؤں کے اسما تختوں پر لکھے جا چکے تو آسمان سے ایک ندا آئی کہ اب کشتی کا آغاز کرو۔ کشتی کے تمام تختے جوڑ دیے گئے، لیکن آخر میں 4 تختوں کی جگہ پھر رہ گئی۔ پھر جناب نوح علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان 4 تختوں پر کیا لکھا جائے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ انبیاء کے ان تمام اسما کے ساتھ ساتھ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کا آسماء مبارک شامل نہ ہوگا، اس وقت تک کشتی کی تکمیل ناممکن ہے، کیونکہ تمام اسماء مبارک میں خدا اور اس کے حبیب کے ناموں کے علاوہ یہی نام ایسے ہیں جو اس کشتی کو جملہ آفت عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور انہی ناموں کی برکت سے پیغمبروں کو عظمت بخشی گئی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے برائے احترام تختوں پر ان ناموں کو لکھا، اور جب 4 تختے کشتی میں لگ گئے تو پروردگار نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اب کشتی مکمل ہو گئی ہے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ تختوں کی تراشکاری اور کشتی کی تیاری میں کافی آدمیوں کی ضرورت تھی، چنانچہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے پالنے والے، مجھے کچھ مددگار مہیا کر۔ حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، یہ اعلان کر دے کہ جو شخص میرے کام میں مدد کرے گا اس کے لیے میرا پروردگار لکڑی کا برادہ سونے چاندی میں تبدیل کر دے گا۔ اس اعلان کے بعد لالچ میں کچھ لوگ آنے لگے اور کشتی خدا کی نگرانی میں جبریل کی ہدایت کے مطابق تیار ہونا شروع ہو گئی۔ علامہ جزائری بحولہ کتاب الخیرات میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری میں مصروف ہوئے تو جبرائیل نے انہیں کیلیں مہیا کی جن کی تعداد 1,29,000 تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جبرائیل کی ہدایت کے مطابق ان کیلوں کو کشتی کے تختوں میں پیوست کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آخری 5 کیلیں رہ گئیں تو نوح علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہ نورانی ہو گئی اور ان سے شعاعیں پھوٹنے لگیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام حیران ہوئے تو جبرائیل نے فرمایا کہ ان کیلوں سے پنجتن کا نام وابستہ ہے، یعنی یہ کیلیں محمد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین کے ناموں سے منسوب ہے۔ لہٰذا اے نوح علیہ السلام، پہلی کیل کو کشتی کی داہنی طرف، دوسری کو بائیں طرف، تیسری کو درمیان میں، چوتھی کو بائیں اور کیل کے نیچے اور پانچویں کو داہنی والی کیل کے نیچے ٹھوک دو۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن جب آخری کیل لگانے لگے تو انہیں اس تختے پر خون کی تری نظر آ گئی۔ انہوں نے گھبرا کر جبرائیل سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل نے واقعہ بتایا جس پر وہ بہت روئے اور قاتلان حسین پر لعنت کی۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کشتی کی تیاری میں 250 سال لگے۔ اس کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں محققین کے درمیان اختلاف ہے۔ یعقوب نے 300 ہاتھ لمبائی اور 50 ہاتھ چوڑائی تحریر کی ہے۔ علامہ مجلسی کا کہنا ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 250 ہاتھ اور اونچائی 33 ہاتھ تھی۔ طبری نے 1200 گز لمبائی اور 40 گز چوڑائی بتائی ہے، لیکن یہ درست اسی لیے نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان کے حویرین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جو طوفان نوح کا حال بیان کر سکے۔ جناب عیسیٰ نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور عقاب بن سام بن نوح کو روح کو اس میں سمو پر اس میں طوفان نوح کا واقعہ دریافت کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کشتی کی لمبائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ 1200 ہاتھ لمبی تھی اور اس پر سرپوش بھی تھا تاکہ اس میں سوار ہونے والا بارش سے محفوظ رہ سکے۔ علماء اور مورخین نے طوفانوں کے جو واقعات بیان کیے ان کا خلاصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کوفے میں آہنی تندور میں روٹیاں تیار کر رہی تھیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کی ملکیت میں تھا۔ چند عورتیں بھی یہاں موجود تھیں جو کشتی اور طوفان کا تذکرہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی تھیں کہ اچانک تندور کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین کے سینے سے پانی کا دھارا ابل پڑا۔ جو عورتیں مذاق اڑا رہی تھیں وہ یہ کہتی ہوئی بھاگی کہ ہمیں جس عذاب کی خبر تھی وہ نازل ہو گیا۔ نوح کی بیویاں روٹیاں چھوڑ کر نوح کی طرف بھاگی اور ان سے سارا واقعہ دریافت کیا۔ وہ بھی دوڑتے ہوئے تندور کے پاس آئے اور اس خیال سے کہ اپنی اہل و عیال کو محفوظ کر لیں، انہوں نے تندور کا دہانہ ایک بڑے پتھر سے ڈھک دیا اور حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ فوراً حکم الہی کی جس قدر ہو سکے اپنے اہل و عیال اور بائیمان کو لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ہمراہ جملہ مخلوقات کا ایک اور جوڑا بھی لے لو۔ انہوں نے کہا پالنے والے اس عزلت میں دنیا بھر کے جانوروں اور پرندوں کو کیسے جمع کروں؟ ارشاد ہوا کہ وہ میرے حکم سے خود تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر کے مخلوق ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ انہوں نے سب کو اس طرح سوار کیا کہ کشتی کے نچلے حصے میں درندوں کو، پرندوں کو اور دیگر چوپایوں کو رکھا، درمیانی حصے میں خردین، عائشہ، اشیاء اور دیگر ضرورات کا سامان رکھا اور بالائی حصے میں اپنے اہل و عیال، دیگر بے ایمان لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت کو ٹھہرایا۔ جانوروں میں چیٹی چونکہ سب سے چھوٹی اور اس کے پائمال ہو جانے کا اندیشہ تھا، اسی لیے اس کو بالائی حصے میں رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں جب سب جانوروں اور پرندوں کو سوار کیا جانے لگا تو تیتر سب سے پہلے سوار ہوا۔ علامہ اسماعیل جواری کا کہنا ہے کہ چونکہ تیتر محب اہل بیت ہوتا ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سب سے پہلے سوار کیا۔ قرآنی صراحت کے ساتھ جملہ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ جب تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذریت سے فرمایا کہ وقت بہت کم ہے، لہٰذا تمام لوگوں کی بعزلت کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اس حکم کی تعمیل نوح کے بیٹے سام، حام اور یافیس نیز بیوی امورہ کے ساتھ دیگر نے بھی کی جو بے ایمان اور مومن تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا کینان جو نافرمان اور سرکش تھا اور ایک بیوی جس کا نام داملہ تھا اس حکم سے بری الذمہ رہے۔ انہوں نے نافرمانی سرتابی کی اور کہا کہ یہ کشتی آپ ہی کو مبارک ہو، ہمارے لیے بلند اور بالا پہاڑوں کی چوٹیاں کافی ہیں۔ شاید یہی کینانی سیرت تھی جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر نے
رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح کے بیٹے کنعان نے جس پہاڑی پر بھروسہ کیا تھا وہ کوہ نجف تھا، جس کی چوٹیاں بڑی سربلند تھی۔ کنعان کا برم خاک میں ملانے کے لیے خداوند عالم نے اس پہاڑ کو ذروں میں تبدیل کر کے ہوا میں اڑا دیا اور اس کی جگہ ایک دریا بہنے لگا جس کا نام نے ہوا۔ پھر وہ دریا خشک ہو گیا۔ اب کسی شے کے خشک ہو جانے کو عربی زبان میں زف کہتے ہیں، اسی لیے اس مقام کو زف کہا جانے لگا۔ پھر کثرت استعمال کی بنا پر نیزف رفتہ رفتہ نزف ہو گیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم و حضرت علی مرتضیٰ اور نوح علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ مکے میں دفن ہوئے تھے، لیکن طوفان کے موقع پر حضرت نوح نے ان کے تابوت کو اپنی کشتی میں رکھ لیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا تابوت لہب سے بلند ہو کر پانی کی سطح پر آ گیا تھا، جسے نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں لے لیا تھا اور طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں نجف میں دفن کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اسے حضرت نوح کے بادست خود تیار کی تھی اور سیانی زبان میں ایک تختی لکھ کر اس میں رکھ دی تھی کہ اس قبر کو نوح پیغمبر کے آخر الزماں کے وسیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ حسنین نے امیر المومنین کو دفن کیا۔ مختار یہ ہے کہ جب سب لوگ کشتی میں اطمینان سے سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کا دہانہ کھول دیا اور خود بھی دوڑ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ تندور کے منہ کا کھلنا تھا کہ زمین کا پانی آسمان سے باتیں کرنے لگا اور آسمان کا پانی زمین کے غرقاب کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کائنات ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کی آواز گاہ نظر آنے لگی۔ پھر آفتاب کو گرہن لگا اور دنیا کی روشنی پر ایک بھیانک اندھیرا محیط ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس اندھیرے کو دیکھ کر فکرمند اور پریشان ہوئے۔ چنانچہ خدا نے جبریل کے ذریعے اپنے نبی کی خدمت میں 2 موتی بھیجے۔ ان میں ایک دن میں اپنی چمک سے کشتی میں اجالا کرتا تھا اور دوسرا دن میں، جس سے دن اور رات کا فرق معلوم ہوتا تھا اور نماز کا وقت پتہ چلتا تھا۔ طوفان کا آغاز ہوتے ہی جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کے بادبان کھول دیے تھے اور وہ پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ زمین چھوڑ کر آسمان کی طرف بلند ہو گئی، اور تند و تیز ہواؤں کے جھونکوں سے اسے قوت رفتار عطا کی اور وہ ایک سمت چل پڑی۔ اس سے پہلے 2 دنیا کا ایک چکر لگایا، پھر پانی سے کھیلتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب آئی اور 7 مرتبہ اس کا طواف کر کے جدھر ہوا کا رخ تھا ادھر روانہ ہو گئی۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ طوفان نوح میں غرق آب نہیں ہوا، بلکہ پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ وہ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتا رہا، اسی لیے اسے بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ کشتی پوری قوت کے ساتھ رواں دواں تھی۔ موضوع کے تھپڑے بلند ہو کر گناہوں کی دنیا اور اسی عاصی مخلوق کی غرق آبی کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک مقام پر کوئی انسانی سر پانی سے ابھرا اور دردناک چیخ کے ساتھ آواز آئی کہ ابا جان مجھے بچا لیجیے۔ شفقت پدار غالب آئی نوح کے بیٹے کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حکم الہی نے اسے وہیں روک دیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار، تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا۔ حکم ہوا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، تیرے اہل سے وہی ہے جو عبادت اور اطاعت گزار ہے اور تیرے ساتھ کشتی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر صالح اعمال کی بنا پر اولاد اہل سے خارج ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا اور نوح علیہ السلام حکم الہی کے سامنے کچھ بھی نہ کر سکے۔ البتہ مشیت نے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل کر دی تاکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کربلا کی سرزمین پر پہنچی تو غربات بھور میں پھنس گئی اور زر و زیب ہونے لگی۔ اندیشہ تھا کہ کہیں غرق نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہم سب غرق ہو جائیں گے؟ ندا آئی آل محمد کو اپنی نیات کا ذریعہ قرار دو اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ نوح نے دعا مانگی اور کشتی پر جب کچھ ٹھہراؤ کے آثار مرتب ہوئے تو فرمایا، میرے معبود، یہ کون سی جگہ ہے جہاں میری کشتی بھی ہچکولے کھا رہی ہے اور میرا دل بھی ڈوب رہا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ کربلا ہے جہاں آل محمد کی کشتی خون میں غرق ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی قید خانہ میں شام کے سر سے اوپر سے گزری تو اس وقت بھی وہ متزلزل و متلاطم ہوئی، اور نوح علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں بھی پروردگار سے پوچھا تو انہیں جواب ملا کہ یہ قید خانہ شام ہے
جہاں ذریت رسول مقید کی جائے گی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمن کا بیان ہے کہ چلتے چلتے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا سینہ جب کوہ جودی سے ٹکرایا تو ایک ہیبتناک آواز بلند ہوئی، اور یہ اس وقت ختم ہوئی جب جناب نوح علیہ السلام نے آل محمد کو سکون و قرار کا وسیلہ بنایا۔ ان تمام واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ ذات الہی کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حقیقی پاسبان کا نگہبان محمد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین علیہ السلام تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ نفوس قدسیہ خمسہ کے روشن چراغوں کو بجھا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب المرجب کو کوفے سے روانہ ہوئی۔ 6 ماہ زیر آسمان سفر کرنے کے بعد کوہ جود پر ٹھہری۔ اہل بیت کی کشتی بھی 6 مہینے زمین پر چلتی رہی۔ نوح کی کشتی کوفے سے چل کر کربلا پر گرداب پر مبتلا ہوئی، اور کشتی اہل بیت مدینے سے چل کر کربلا میں نذر طوفان ستم ہوئی۔ شاید اسی لیے رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ 40 شبانہ روز پانی برستا رہا اور زمین سے پانی ابلتا رہا۔ جب کوہ نوح غرقاب ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھی تو پروردگار نے عذاب کا سلسلہ ختم کر کے طوفان کے اختتام کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پھر زمین کو حکم ہوا کہ پانی پی جا، آسمان کا فرمان جاری ہوا کہ وہ بارش روک دے۔ بس اسی حکم کے بعد پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ کشتی آہستہ آہستہ آسمان کی بلندی سے نیچے اترنے لگی۔ قوس و قزح نے ظاہر ہو کر جب امن کا پیغام دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ شکر میں اپنی پیشانی رکھ دی۔ اس طوفان میں خدا کی مخلوقات میں سے وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ بیشتر مورخین کا خیال ہے کہ کوہ جودی موصل میں واقع ہے، لیکن جدید ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے دلیلوں کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ مشہور تصوراتی پرستان والا کوہکاف جو روس میں واقع ہے، اسی کا ایک بلند ترین حصہ کوہ جودی کہلاتا ہے، اور اس کی تفصیل متعدد کتب تاریخ میں بھی مذکور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 2 ماہ کوہ جودی پر قیام فرمائے رہے، اور جب زمین کا پانی قدرے خشک ہوا تو وہ کشتی سے اترے اور انہیں بھی اتارا جو ان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ محققین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ چرند پرندوں کے علاوہ اس کشتی میں انسانوں کی تعداد 80 تھی، جو عورتوں اور دقلب مردوں پر مشتمل تھی، لیکن میرا تحقیقی نظریہ ہے کہ یہ تعداد کل 72 نفوس پر مشتمل تھی، جس کی مناسبت کربلا کے ان شہیدوں سے ہے جو اپنی مثال آپ تھے۔